منبر پر جلوہ فرما حضرات علماء اہل سنت قرب سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادة فيضه المبسوط الدرر والغرر، به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية، بحمده الوقاية والنقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد القرآن، يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف، فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط، البحر الزخار والدر المختار وخزائن الإسرار، والتنبير الأبصار ورد المعتار على منه الغفار، فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح، وإيضاح الإصلاح والنور الإيضاح، وعلى آله وصحبه وحزبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرید آباد اور اطراف و جوانب سے تشریف فرما سننے کی غرض سے حاضر آئے سنی جنتی بھائیوں، معمولات اہل سنت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ورلڈ کے سب سے ٹاپ سائنٹسٹ، شاید میں آپ کی سماعت تک پہنچ سکوں، دنیا کے سب سے عظیم سائنسداں، جگت کے سب سے مہان ویگیانک، یعنی دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر، کائنات کے سب سے بڑے سرجن، کرۂ ارض پہ بسنے والوں میں سب سے بڑے حکیم، یعنی اگر ان پیچیدگیوں کو سلجھا دیا جائے تو الفاظ یوں بھی ترتیب پا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ایسے کہ علی کے دل، خیبر کے دل علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیں تو آنکھیں مصیبت کی شفا یاب ہو جائے، مقرر ایسے کہ مٹھی میں بند کنکریوں کو تقریر سنا دیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ فرید آباد والوں اگر جملوں کی قدر کرنا جانتے ہو تو آئندہ جملوں کی ذرا قدر کر کے دکھاؤ۔
سن کے بتاؤ سرجن ایسے کہ جنگ میں تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا نکل کے گال پہ لٹکنے لگے. لوگ کہیں کاٹ دو یہ تو بیکار ہو گئی, لیکن وہ کہیں نہیں ہم تو کاٹنے نہیں آئے, ہم تو کٹے ہوئے کو جوڑنے آئے. اپنے قریب بلائیں, اپنا لعاب دہن لگائیں, واپس اٹھا کر کے آنکھ کو اس کی جگہ رکھ دیں. آنکھ والا کہے ایسا تو بچپن میں بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا اب نظر آ رہا ہے. خطیب ایسے کہ کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو چھوڑ کے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائیں تو سوکھا ہوا تنا ان کے ہجر بچے کی طرح بلک کے رونے لگ جائے. اور داعی ایسے کہ سامنے کھڑے ہوئے پیڑوں کو آواز لگا دیں تو پیڑ اکھڑ کے جڑوں پہ چڑھ کے قدموں پہ گر کے پتے پتے سے کلمہ شہادت گنگنانے لگ جائے. توجہ کرنا, فاقہ کش بھوکے ایسے, فاقہ کرنے والے ایسے کہ ان کی بارگاہ میں اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر کوئی بھوک کی شکایت کرنے آئے, لیکن جواب میں جب وہ اپنی قمیض کا کپڑا ہٹا کر کے دکھائیں تو آنے والا حیران رہ جائے کہ یار میرے تو ایک ہی پتھر بندھا ہے, ادھر تو تین پتھر بندھے دکھائی دے رہے ہیں. اور کھلانے والے ایسے کہ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابیوں کے پیٹوں کو پر کرتے ہوئے نظر آئے. یعنی جو ربیع النور کی 12ویں شب کو بطن آمنہ خاتون سے مکہ کے اندر جلوہ گر ہو جائیں تو آسمان والے حیرت میں پڑ جائیں کہ آسمان کا نورانی منظر چھوڑ کر زمین کے اندھیروں میں کیسے چلے گئے. اور معراج کی 27ویں شب, رجب کی 27ویں شب معراج کی رات زمین سے آسمانوں کی طرف چلے جائیں تو زمین والے حیرت میں پڑ جائیں کہ ایک رات میں اتنی دور جا کر کے واپس کیسے آ گیا. یعنی شریشٹھتم سروچتم گروتم پرجادھنم پرشوتم منوہرم اتی سندرم, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اقدس میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لالی میرے لال کی, چونکہ یہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے اور یہاں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب مل کر کے بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں. اس لیے میں بات کبیر داس کے اس دوہے سے شروع کروں. لالی میرے لال کی جت دے دوں جت لال, لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہوں لال. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح کبیر داس نے عکس بندی کی ہے کہ پوری کائنات میں میرے لال کی لالی جلوگر ہے, تو بریلی کا امام یوں کہتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے.
اتنے ٹھنڈے طریقے سے اگر آپ سنو گے کم سے کم واہ واہ نہیں تو آہ ہی کریے، کیونکہ خاموشی سے محبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ رہے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، تو ذرا تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور استاد زمن تو یہاں تک بول گئے گر وقت اجل سر تری چوکھٹ پہ دھرا، گر وقت اجل سر تری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین کی تعظیم کرنا یہ جھکنا ہے، یہ شرک ہے، تو میں ذہن کی صفائی کرتا چلوں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتا ہے، ایک شعر کا مفہوم ہے، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بولے اے شوق دل یہ سجدہ در ان کو روا نہیں، ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سر جھکانا جائز نہیں، زور سے بولو نہیں، پیر ہو فقیر ہو مزار ہو، حد یہ ہے کہ گنبد خضرا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو کسی بھی پیر فقیر مزار مرکز پر سجدہ جائز نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھو، کہتے ہیں شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، کیا بات ہے، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر، جو سر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، مگر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اور یہ گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں، کبھی یہ چاہتے ہیں کہ کبیر داس کا ایک اور دوہا آپ کی سبھی دہلیز میں بطور چراغ روشن بولو، سننا چاہتے ہیں؟ اب بال نہ باقا کر سکے جو جگ بہری ہوئے، بال کی بات چل رہی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب سے یہ کہنے والے پیدا ہوئے کہ جلوس حرام، گاجر حرام، فاتحہ حرام، پرچم حرام، جھنڈا حرام، میلاد کی روشنی حرام، 12ویں شریف حرام، 11ویں حرام، میلاد حرام، ملیدہ حرام، یہ سب جب سے کہنے والے پیدا ہوئے تو 12ویں کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، کم کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ روشنی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں 12ویں میں ایک بھگونے سے کام چلایا جاتا تھا، جب سے یہ حرام اور شرک کہنے والے پیدا ہوئے 12 بھگونے ایجاد ہو گئے۔ پہلے ایک ہی لڑی سے کام چل جاتا تھا، اب گھر کے چاروں طرف کمکمے ہی کمکمے نظر آ رہے ہیں، پہلے ایک جھنڈے سے کام چل جاتا تھا،
مگر اب 12ویں شریف پہ سنی کے گھر پہ کونے کونے پہ جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ذکر گھٹ نہیں سکتا۔ کبیر داس کہتے ہیں یہ ذکر گھٹانے والوں، ارے ذکر تو بڑی بات، بال نہ باقا کری سکے جو جگ بیری ہوئے، یہ تو تھوڑے ہیں۔ کہتے جگ، سنسار، دنیا، پوری دنیا بیری ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، بال نہ باقا کری سکے جو جگ بیری ہوئے، اور جاگو راکھے سائیاں۔ ذرا زور سے اگلے کا بول دو اگر یاد ہو تو۔ مار سکے نہ کوئی، مار سکے نہ کوئی، مار سکے نہ کوئی، مگر فرید آباد والو ہم ٹھہرے غلامان رضا، ہم ٹھہرے امام عشق و محبت کے عاشق۔ اے بریلی کے رضا، طبیعت کبیر داس کی بات کب مانے گی؟ جب مہر امام احمد رضا خان کی لگے، جب بریلی والا پیامت کرے گا حضور بھال نہ باقا کری سکے، ہم اس کو کبیر داس کی زبانوں میں کیوں سنیں؟ دیوانے آپ کے ہیں، جملے آپ کے ہوں گے، تب بات قابل قبول ہوگی۔ آپ بتائیے اسے کیسے کہیں؟ تو بریلی کا رضا بولا میری زبان میں کہنا ہے تو اس کو یوں کہہ دے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا دے گے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وصل کے اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ احسان الحق صاحب قبلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آتی ہو تو پھر کبیر داس کے دوہے کی روشنی میں اور بات کا تسلسل اگلی والی گفتگو سے جوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں ماٹھی کہے تمہار سے تو کا رونے، ماٹھی کہے تمہار سے تو کا رونے، جو تمہار جو چاک بناتا ہے نا، چاک بناتا ہے، تو پہلے تو مٹی کو بہت گوتھا جاتا ہے، بہت نرم کیا جاتا ہے، بہت باریک کیا جاتا ہے، اور اس کو روندنا کہتے ہیں ہندی میں۔ تو ماٹی کہے تمہار سے تو کا روندے موئے، ایک دن ایسا ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے، مگر بات پھر وہیں پہنچی، اے امام اہل سنت، دیوانے آپ کے اور بات کبیر داس کی کیوں نہ آپ کی زبان میں ہو جائے؟ تو بریلی کا رضا بولا میری زبان میں کہنا ہے تو یوں کہہ دے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ اور یاد رکھو کوئی کتنا ہی بڑا علامہ، کتنا ہی بڑا فہامہ، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر، کتنا ہی بڑا انجینئر، کتنا ہی بڑا بیرسٹر، کتنا ہی بڑا ماسٹر، کتنا ہی بڑا سماج سدھارک، کتنا ہی خوبصورت اپدیشک، کتنا ہی بہترین مقرر، یا کتنا ہی بڑا امیر پیسے والا ہو، لیکن دل اور ایمانی وجدان کہتا ہے کہ جب تک اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں۔ پوری دنیا کو اگر آج ضرورت ہے تو مصطفیٰ جامع رحمت کی محبت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کبیر داس کا یہ دوہا ذہن پہ گردش کرتا ہے کہ جناب پوتھی پڑھ پڑھ جگ جوا پنڈت بھیو نہ کوئے۔ پوتھی کہتے ہیں سنسکرت میں کتابوں کو، اگر آپ لوگ سننا جانتے ہیں، سننے کا ذوق ہے تو ذرا تڑپ کے بولتے رہیے گا، جواب بھی دیتے رہیے گا۔ پوتھی کہتے ہیں کتابوں کو، بولے کتنی پوتھیاں پڑھو، کتنی پیتھیاں پڑھو، ایلوپیتھی، یونانی پیتھی، ہومیوپیتھی، نیچروپیتھی، ساری پیتھیاں پڑھ ڈالو اور ساری پوتھیاں پڑھ ڈالو، لیکن جب تک 2.5 اکشر فریب کے نہیں پڑھو گے اس وقت تک انسان کہلانے کے لائق نہیں بنو گے۔ مطلب اگر محبت ہو تو خاندان میں نفرتوں کا بیج ختم ہو جاتا ہے، لاکھ بیماریاں
उपाय सिर्फ एक, बाप बेटे की न सुनता हो, सिर्फ उपाय एक, किसी तरीके से आपस में मोहब्बत पैदा करवा दो। शौहर बीवी में झगड़ा हो, शौहर धमकी देता हो, दूसरी शादी करूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा, कपड़ा न देता हो, खर्चा न देता हो, टाइम न देता हो, मार पीट करता हो, बीमारियां कितनी, झगड़ा भी करता है, रोटी नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, दूसरी शादी करने की धमकी देता है। लेकिन इलाज सिर्फ ये नहीं कि कोई ऐसा दम कर दिया जाए कि कपड़ा देने लगे, फिर कोई ऐसा दम कर दिया जाए कि रोटी देने लगे, फिर कोई ऐसा दम कर दिया जाए कि दूसरी शादी की धमकी न दे। ये अलग अलग इलाज, फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी। इन सब चीजों का बस एक ही इलाज है, मियां बीवी में मोहब्बत हो जाए, सारे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो बीमारियां अनेक और इलाज सिर्फ, जोर से बोलो, इलाज सिर्फ। किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कोई कहे मैं से दाढ़ी की तबलीग करूंगा, कोई नमाजी नहीं, कोई कहे मैं नमाज की तबलीग करूंगा, कोई रोजा नहीं रखता, उसे आप रोजे की अलग से तबलीग करोगे, कोई हज नहीं करता, अलग से हज की तबलीग करोगे। मेरे भाइयों, इतनी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों की अलग अलग इस्लाह करोगे, जिंदगी गुजर जाएगी, मगर बुराइयों की लिस्ट कब न होगी। बरेली वाला बोला, इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, दाढ़ी भी आ जाएगी, टोपी भी आ जाएगी, नमाजी भी बन जाएगा, बस और बस सिर्फ और सिर्फ इसके दिल में इश्क़ रसूल डाल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मस्र के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला। इसीलिए कबीरदास की बात याद आती है, पोथी पढ़ पढ़ जग जवा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के, कितने 250 किताबें एक तरफ, 250 इंटर कॉलेज एक तरफ, 250 यूनिवर्सिटीज एक तरफ, 250 विद्वान प्रोफेसर एक तरफ, 250 उलमा खुतबा एक तरफ, और 2.5 अक्षर प्रेम के एक तरफ। क्योंकि जितनी समस्याएं संसार में है, उसका इलाज सिर्फ प्रेम है। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। दीवानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदी में जो प्रेम है उसे हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो अभी मिक़यासुल हरारत थर्मामीटर लगा के चेक करता हूँ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दीवानों, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखा, इश्क और मोहब्बत और 2.5 आखर प्रेम। ऐ आला हज़रत, जब आप इश्क और मोहब्बत के इमाम हैं तो बात कबीरदास की जुबानी क्यों मुसल्लम होगी? बात कबीरदास की जुबानी क्यों काबिल कबूल होगी? लफ्ज आपके चाहिए तो बरेली का रज़ा बोला, मेरी जुबान में कहना है तो यूं कहते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुलगना क्या, जलना है तो जल्दी उठ। ऐ दिल, सुलगना क्या, सुलगना क्या, जलना है तो जल्दी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। आइए गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं। शबे बारात है, निजात की रात है, रोशनियों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, अफू और दरगुजर वाली रात है। तो तबीयत चाहती है कि एक हदीस पाक पढ़ दें, और वो भी जुबान संस्कृत में पढ़ दें। बोलो, संस्कृत में हदीस सुना दें। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो नहीं सुनना चाहते इंशाल्लाह उनके कानों तक भी पहुंचेगी। बात मुस्तफा की है, जुबान चाहे कोई भी हो,
توجہ کریں کتاب کا نام مسلم شریف ولیوم نمبر 2 پیج نمبر 230 اور یہی حدیث پاک مشکات شریف پیج نمبر 435 داد شام شکل بچہ سیمادمی ماں سیمادم جادو دکرشتو پترو ہرشتمان شاہ شمبل گرام مکھس برہمڑا سن مہاتما بھونے بشرو یش سکل کی پورا گر بھوشیتی ایشی شای شام ہے شکم نشکاش دشر جہاں سرو دچی اچالا پی بھوشیتی چلو سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤڈلی سبحان اللہ اداس مت بیٹھو یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے اور اس محفل میں رنج و غم دور ہو جایا کرتے ہیں اداسی کافور ہو جاتی ہے بس ذرا سا دل لگانے کی ضرورت ہے اور میں نے جو حدیث پاک جس کا مفہوم سنسکرت میں پڑھا اب طبیعت چاہتی ہے کسی کو ذرا انگریزی میں بھی پڑھیں بولو انگریزی میں حدیث سنا ہے ڈائریکٹڈ بائی ابو ہریرہ رسول اللہ پیس بی اپون ہم سے Who is the poor? The companion says the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him says the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has left with falchion, has taken his finger, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him and then his blessing will be given to him and will vanish before giving him completely. His bad actions will be taken and will be put down on him and finally he will be put on the head. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار کہنا پڑے گا کہیے سبحان اللہ طبیعت چاہتی ہے کہ جناب زبان سنسکرت یا زبان انگریزی پوری دنیا میں جتنی بھی زبان ہے سب میں پڑھ لو لیکن جب تک بات اس زبان میں نہ ہو جس میں سننے والا علی تھا اور سنانے والا نبی تھا جب تک بات اس زبان میں نہ ہو جس میں سننے والا بلال اور سنانے والا آمنہ کا لال تو بات میں مزہ ہی کہاں پیدا ہوتا تو آؤ آج 1400 سال کے بعد فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں انگریزوں نے کھولا تھا میر امن جیسا پروفیسر اردو کی دیکھ بھالنے لگے تب اردو پروان چڑھی اردو زیادہ پرانی زبان نہیں لیکن فرید آباد والوں آج میں جو بول رہا ہوں یہ اردو ہے آپ جو سن رہے ہیں یہ اردو ہے 1400 سال کے بعد جس کی بات اردو زبان میں یعنی جو زبان 1400 سال کے بعد پیدا ہوئی اس میں ہوتی ہے تو اتنا مزہ آتا ہے ذرا سوچو تو 1400 سال پہلے اپنی بولی جب وہ خود بولتا ہوگا تو کتنا مزہ آتا سبحان اللہ تو آؤ اسی اوریجنل زبان میں حدیث پاک اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فعلت حسناته كل من يظلم عليه أخذ من خطاياه فطرح عليه ثم طرح في النار سبحان اللہ اب میں سبحان اللہ بولنے کا دل نہیں کرتا کائنات میں جتنے بھی بولنے والے ہیں میرے نبی سے اچھا آج تک کوئی بول نہیں پایا بریلی کا رضا کہتا ہے لگے عیسیٰ سے جام بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مخالی ہاتھ میں اور کتنی اچھی بولی تھی آپ کی خدا جانے کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ یہ مصطفیٰ کی بولی ہے کوئی انس رضا صاحب بولے نظم میں تو طبیعت جھوم جاتی ہے شاعر بولے نعت پڑھے کسی بھی زبان میں ہو اگر بات نبی کی ہو تو روح مومن رقص کرنے لگتی ہے ذرا توجہ کریے گا آپ بنگال چلے جائیے بنگال کے کتنے مقرر ایسے ہیں جو بنگلہ میں تقریر کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو مزہ نہیں آتا بہار میں کتنے مقرر ایسے ہیں جو بہاری زبان میں تقریر کرتے ہیں کرنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے اب کرناٹکا چلے جائیے کنڑا زبان کے تقریر کرنے والے بھی ہیں سننے میں مزہ سنانے میں مزہ اب مدراس شہر نہیں چلے جائیے ملیالم میں تقریر ہوتی ہے مہاراشٹر چلے جائیے مراٹھا میں
تقریر ہوتی ہے، پنجاب چلے جائیے پنجابی میں تقریر ہوتی ہے۔ احسان الحق کا جملہ نوٹ کرو میرے بھائیوں، کسی بھی زبان میں نبی کی بات ہو مزہ تو ہمارا ہو جاتا ہے، اور کیا ہی بات ہے اس زبان کی کہ جس زبان اقدس سے قرآن نکلتا ہے اور جس زبان سے حدیث نکلتی ہے، جس میں سننے والا صدیق اکبر ہے اور سنانے والا امام الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، حضرت علامہ مفتی احسان الحق صاحب قبلہ، شہر بریلی۔ اب میرے بھائیوں مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ماشاءاللہ علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے، میں نے زبان سنسکرت میں مفہوم حدیث سنایا، بولو مزہ آیا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ میں نے زبان انگریزی میں حدیث سنائی، بولو مزہ آیا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ ارے سب لوگ بولیے بولو مزہ آیا کہ نہیں؟ اور زبان عربی میں نے حدیث سنائی، بولو مزہ آیا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ اور سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ اور مزہ سب کو آیا؟ اس منظر کی کوئی ویڈیو بنا دیا مدرسے کے جتنے بچے دارالعلوم غوثیہ رشیدیہ کے جتنے بچے ہیں یہ برائے کرم جلد سے جلد ایک بڑے بہت پر تشریف لے رہے ہیں مدرسے کے تمام طلبہ حضرات جو بڑے بہت پر تشریف لے مدرسے کے طلبہ تشریف لے ہیں، ماشاءاللہ یہ طلاب کرام ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے جی اور یقیناً اب دیکھیے ممبر کتنا ہرا بھرا لگا، اور یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں، اور عشق احمد دیکھیے، میرا لڑکپن دیکھیے، زلف کی زنجیر اور منی سی گردن دیکھیے۔ یقیناً یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب طلب علم میں حصول علم کے لیے چلتے ہیں نا تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ان علماء کے لیے یہ مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے ستارے اگر چمکنا بند کر دیں تو سمندر میں راستہ چلنے والے بھول جائیں، اور اگر علماء مہکنا بند کر دیں تو راہ پہ چلنے والے بہک جائیں۔ اس لیے زمین کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے علماء کا ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح سمندر کے جہاز بانوں کے لیے آسمان کے ستاروں کا چمکنا ضروری ہے۔ اس لیے آئیے اب میں آگے کی بات آپ کو گوش گزار کروں۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو پڑھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تدرون ما المفلس، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ غریب کون ہے؟ نبی کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں کر رہا، کسی کے بار کی بات نہیں کر رہا، رسول پاک کی بات کر رہا۔ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع۔ The companion said, the poor person is one who has no money nor goods۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں غریب وہ ہے جس کے پاس روپیہ، پیسہ، اشرفی، دراہم، دنانیر نہیں، جس کے پاس پراپرٹی نہیں۔ اور یہی جواب میرا اور آپ کا ہوتا اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے غریب کون ہے، آپ کہو گے جس کے پاس پلاٹ نہیں، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں، جس کے پاس گاڑی نہیں، جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس بنگلہ نہیں، جس کے پاس نوکری نہیں، جس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں، وہ غریب۔ اب ذرا مصطفیٰ کا جواب سنو، مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، میرا نبی کہتا ہے سنو غریب کون؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي، میرے نبی نے کہا میری امت کا غریب کون ہے؟ اور میں سناتا ہوں، میں بتاتا ہوں، من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیؤتى ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں
میری امت کا غریب سنو کون ہے؟ میدان محشر میں ایک آدمی آئے گا جو اس طرح آئے گا کہ نمازوں کی نیکیوں کے ڈھیر اس کے ساتھ آ رہے ہوں گے، حج کی نیکیوں کے ڈھیر آ رہے ہوں گے، زکات بھی بڑی نکالی ہوگی، لوگوں کی خدمت بھی بڑی کی ہوگی، پیسہ بھی راہ خدا میں خوب خرچ کیا ہوگا، لیکن بصلاتیوں وصیاموں وزکاتیوں ویأتی قد شتم ھذا، لیکن جب وہ میدان محشر میں نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر کے آئے گا، ایک طرف سے ایک آدمی آئے گا رب کی عدالت میں، اے مولا یہ تیرا نمازی بندہ، یہ تیرا حاجی بندہ، یہ تیرا جہادی بندہ دنیا سے نیکیاں تو بڑی لایا ہے، لیکن ایک دن دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کیا دیا تھا؟ گالی دی تھی۔ تو رب فرمائے گا اے فرشتوں ایسا کرو، اب یہاں گالی کے بدلے گالی تو نہیں دی جا سکتی، لہذا اس کا انصاف بھی ہونا ضروری ہے، ایسا کرو اس حاجی کی جو نیکیاں ہیں وہ تولو، تو ذرا اس کی گالی کو دیکھو کتنی موٹی ہے اور اس کے برابر نیکیاں تول دو، اس گالی کے حساب سے نیکیاں تولی جائیں گی اور اسے دے دی جائیں گی جس کو دنیا میں گالی دی تھی۔ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، پھر ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جس پر بہتان لگایا تھا، کہ جس کو تھپڑ مارا تھا، وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک آدمی آئے گا وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں بڑا غریب تھا، میرا پریوار چھوٹا سا تھا، میں تھوڑے لوگوں والا تھا، میں چھوٹے سے خاندان والا تھا، کوئی میری کہنے والا نہیں تھا، گاؤں کے مکھیا نے میرا پلاٹ ہڑپ کر لیا، اس میرے پڑوسی نے میرے حصے کی زمین دبا لی تھی، یا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا، مجھ سے 10 دن مزدوری کروائی، 9 دن کی تو مزدوری دے دی مگر 1 دن کی بے ایمانی کر گیا، یا اللہ اس سے میں نے 130 گز کا پلاٹ خریدا تھا، اس نے 100 گز تو مجھے ناپ کے دے دیا مگر 20 گز ہضم کر گیا، یا اللہ میں نے اس سے پیسہ ادھار لیا تھا، وہ چکاتے چکاتے میری عمر کٹ گئی مگر اس کا سود ختم نہیں ہوا، اس کا بیاج ختم نہیں ہوا، یا اللہ میں کمزور تھا، یہ دنیا میں طاقتور تھا، اس نے میری دکان سے سودا ادھار لے گیا تھا، میں نے جب پیسے مانگے تو یہ مجھے آنکھیں دکھانے لگا، اس نے 5 روپے کی میری سودا خرید لی اور مجھے پیسے نہیں دیے، اللہ فرمائے گا سنو یہاں اب سودے کے بدلے سودا تو چلے گی نہیں، نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اے فرشتوں اس حاجی کی نیکیاں لو اور اس کو دے دو جس کا دنیا میں پلاٹ ہضم کر گیا تھا، جس کی مزدوری مارنی تھی، جس کی دکان کی سودا کھا گیا تھا، جس سے سود لیا تھا، اس کو دے دو، اب حاجی کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وَقَذَفَ هَذَا تہمت جس پہ لگائی تھی اس کو دے دی جائیں گی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا جس کا مال کھایا تھا اسے دے دی جائیں گی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا جس کا خون بہایا تھا، بلڈ شیڈ آف ہم جس کا قتل کیا تھا، جس کا مرڈر کیا تھا، اس کو بھی مرڈر کے بدلے نیکیاں مل جائیں گی، بڑھتے بڑھتے یہ حاجی جو نیکیوں کے ڈھیر لایا تھا، جو روزوں کے ڈھیر لایا تھا، جو زکات کے ڈھیر لایا تھا، بڑھتے نیکیاں ختم، لیکن ابھی حساب مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ کہیں گے یا اللہ میرا حق میرا حق میرا حق، رب فرمائے گا اے فرشتوں دیکھو اس کی نیکیاں بچی ہیں، فرشتے کہیں گے مولا نیکیاں تو ساری نپٹ گئی اب تو کچھ نہیں بچا، اب رب کہے گا لیکن ابھی حق مانگنے والے باقی کھڑے ہیں، ایسا کرو جن لوگوں کے اس کے اوپر حقوق آ رہے ہیں اب ان لوگوں کے گناہ لے لو اور اس حاجی کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اس حاجی کے پلے باندھ دو، اس حاجی کے کھاتے میں چڑھا دو، لوگوں کے گناہ لیے جاتے رہیں گے، اس حاجی کو دیے جاتے رہیں گے، دھیرے دھیرے جتنے نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا نا اتنے ہی گناہوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے، پھر آرڈر ہوگا میرے رب کی عدالت کا فیصلہ ہوگا، فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَتْ فِي النَّارِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَتْ فِي النَّارِ، اے فرشتوں اب یہ کرو اس کے پاس مال کا بچا نہیں، نیکیاں نہیں بچی، لوگوں کے گناہ بھی اسی حصے میں بہت آ گئے، اب ایسا کرو اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟
نیکیاں کسی کام آئی؟ نمازیں کام آئی؟ روزے کام آئے؟ آتے. اسے نمازیں پڑھنا آتی تھی لیکن نمازیں بچانا نہیں سیکھا. نمازیں بھی پڑھ رہا تھا اور سود کا کام بھی کر رہا تھا. نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، مزدور کی مزدوری بھی مار رہا تھا. نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، بھائی سے رشتہ بھی توڑ رہا تھا. نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، کسی کی